جو کتاب قرآن کریم لے کر آئے اور جو اسلام اور دین لے کر آئے، لے آنے والے حضور نبی کریم ہیں اور تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، وہ ذات جو سچ لے کر آئی اور وہ جس نے اس سچائی کی تصدیق کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہوں نے حضور سے سوال کیا۔ مشہور حدیث ہے جیسے آپ سنتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور حضرت عائشہ صدیقہ کی گود میں تھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آسمان کے تاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، میرے عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا حضور پھر ابو بکر صدیق کی نیکیاں کہاں گئیں؟ تو آقا کریم نے فرمایا عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور ابو بکر صدیق کی ایک نیکی ایک طرف، اس کا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا اولئک ھم المتقون، یہی تو متقی و پرہیزگار لوگ ہیں، یعنی لے آنے والے بھی متقی ہیں اور اس کی تصدیق کرنے والے بھی متقی ہیں، بلکہ متقیوں کے سردار امام المتقین امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ نبیوں کے بعد سب سے زیادہ افضلیت اور بڑا درجہ سیدنا صدیق اکبر کا ہے۔ نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل ذات حضرت صدیق اکبر کی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، مشکات کی حدیث ہے، ما طلعت الشمس ولا غربت علی احد افضل من ابی بکر، فرمایا ابو بکر سے افضل کسی بھی شخص پر آج تک آسمان کا سورج نہ طلوع ہوا ہے نہ غروب ہوا ہے۔ جس کا سادہ سا خلاصہ مفہوم یہ ہے کہ ابو بکر سے افضل دنیا کائنات کے اندر کوئی بھی ہستی نہیں۔ سب سے افضلیت والی ذات نبیوں کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کی ہے۔ اس لیے ہمارے نزدیک بعض لوگ کہتے ہیں نا علی دا پہلا نمبر، نہیں، افضلیت میں صدیق کا پہلا نمبر۔ یہ ہمارے اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، صدیق دا پہلا نمبر، اس تو بعد عمر، ثم عثمان، ثم علی۔ ابو بکر پہلے نمبر پہ، عمر دوسرے نمبر پہ، عثمان تیسرے پہ اور علی چوتھے نمبر۔ اب کوئی کہہ دے جی یہ تو علی کی شان میں کوئی معاذ اللہ کمی ہو رہی ہے کہ ان کو آپ چوتھے نمبر پہ کر رہے ہیں۔ حضرت محمد بن حنفیہ جو حضرت علی کے بیٹے ہیں، انہوں نے حضرت بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، انہوں نے اپنے باپ علی المرتضیٰ سے پوچھا کہ امت میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ تو حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا ابو بکر صدیق۔ فرمایا ثم من، ابو بکر کے بعد افضل کون ہے؟ تو فرمایا ثم عمر، پھر ابو بکر کے بعد عمر کی عظمت اور شان ہے۔ تو مجھے خوف ہوا کہ اس کے بعد حضرت علی عثمان کا کہیں گے، تو میں نے کہا ثم انت، حضور ابو بکر و عمر کے بعد پھر آپ ہیں؟ فرمایا نہیں، ثم عثمان، ابو بکر و عمر کے بعد عثمان کا درجہ ہے۔ تو یہ درجہ خود حضرت علی المرتضیٰ نے بھی بیان فرمایا، اور آقا کریم علیہ السلام نے زندگی میں بارہا یہ درجہ بیان کیا۔ ایک شخص آیا حضور کے پاس، خریداری ہوئی، اونٹ خریدا، اور حضور نے فرمایا کل پیسے لے لینا۔ تو اس شخص نے عرض کی حضور اگر آپ کل نہ ہوں، خدا نخواستہ کوئی حادثہ پیش آ جائے، آپ نہ ہوں تو میں پھر کس کے پاس آؤں؟ تو فرمایا اگر میں نہ ہوں تو ابو بکر کے پاس آ جانا۔ فرمایا اگر عمر کو بھی کوئی معاذ اللہ ابو بکر کو بھی کوئی حادثہ پیش آ جائے تو فرمایا پھر عمر کے پاس آ جانا۔ تو اس نے عرض کی حضور اگر عمر کو بھی معاذ اللہ کوئی حادثہ پیش آ جائے، فرمایا جس دن عمر دنیا میں نہیں ہوگا تم بھی دعا کرے کہ تم بھی دنیا میں نہ رہے، یعنی میرے بعد ابو بکر و عمر کے پاس آنا، کیونکہ وہی امت کی تمام امور کے ذمہ دار ہیں۔ نبی کے بعد امت کی ذمہ داری ابو بکر پہ ہے اور اس کے بعد عمر پہ۔ یہ حضور نے اپنی زندگی میں واضح کیا، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارا نظریہ ہے۔ آج ہمارے ہاں تو یہ بیماری ہے
کہ اہل بیت کا ذکر بہت زیادہ کرتے ہیں، اتنا کرتے ہیں کہ لوگ بیٹھے ہوئے سمجھنے لگتے ہیں شاید کہ یہ شیعہ ہے، حالانکہ عمر فاروق اور ابو بکر صدیق کی شان ان سے بھی زیادہ ہے۔ تو اس عظمت کو بھی بیان کرنا چاہیے۔ جہاں بھی اہل بیت کی عظمت کو بیان کیا جائے ضروری ہے کہ پہلے ابو بکر و عمر کی شان بھی بیان کر دی جائے تاکہ لوگوں میں غلط فہمی نہ پیدا ہو۔ یہ ہمارا مسلک ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے جو کہ عوام تک پہنچایا بھی نہیں جاتا۔ تو دیکھیں ہجرت کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اپنے مکان پہ تشریف فرمائے اور مکان میں باہر کافروں نے محاصرہ کیا ہوا ہے، گھیرا ڈالا ہوا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں۔ حضور علیہ السلام کافروں کے حصار میں، کافروں کے گھیرے میں آپ اٹھتے ہیں دروازے سے نکل کے اور انہی کافروں کے حصار میں سے باہر نکل جاتے ہیں اور دو کام بھی ساتھ کر جاتے ہیں۔ حضور نے بآواز بلند سورہ یاسین کی تلاوت بھی کی اور ایک مٹھی مٹی کی پکڑ کے یہ ان کفار کی طرف پھینکی، دو کام کیے، اور اونچی آواز سے سورہ یاسین پڑھتے ہوئے کافروں میں سے نکل گئے، انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ بعد میں ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ کیوں کھڑے ہو؟ انہوں نے کہا آج ہم نے معاذ اللہ محمد کو قتل کرنا ہے، ہمارا ارادہ قتل کرنے کا ہے۔ تو اس نے کہا اور تمہارا ستیہ ناس ہو، وہ محمد تو تمہارے اندر سے نکل گئے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہا دیکھو اپنے سروں کے اندر مٹیاں دیکھو۔ انہوں نے جو ایسے سر میں ہاتھ ڈالا تو دیکھا مٹیاں ان کے ہتھیلی پہ، کہنے لگے محمد کریم تو تمہارے بیچ درمیان سے نکل گئے، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ اچھا یہ کیوں کیا؟ حضور علیہ السلام نکلتے ہوئے دو کام کیے، ایک تو بآواز بلند سورہ یاسین کی تلاوت کرتے گئے اور دوسرا ان کے سروں میں مٹیاں بھی ڈالتے گئے تاکہ کافروں کو بھی پتہ چل جائے، بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ معاذ اللہ محمد تو چوری چھپے نکل گئے اور پچھلے دروازے سے نکل گئے، نہیں، بلکہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے نکلے ہیں اور ان کے سر پہ مٹیاں ڈالتے ہوئے نکلے ہیں تاکہ انہیں بھی پتہ چل جائے محمد کوئی چوری چھپے نہیں نکلے، سر عام نکلے ہیں اور اعلان نکلے۔ اور پھر کیا؟ سیدھا ابو بکر کے گھر، حضور اپنے گھر سے نکلے سیدھا ابو بکر کے دروازے پہ۔ اب جو رات کو کافر کھڑے تھے انہوں نے جب دیکھا کہ علی بستر پہ سوئے ہیں، نبی تو ہیں نہیں، وہ تو چلے گئے، اب یہ سیدھا ابو بکر کے دروازے پہ آئے، کفار مکہ سیدھا ابو بکر کے دروازے پہ۔ تو اس سے یہ ایک بات تو سمجھ میں آئی کہ یہ بات مکے کے کافر بھی جانتے تھے کہ محمد مصطفیٰ کو یا اپنے گھر میں قرار آتا ہے یا پھر صدیق اکبر کے گھر میں قرار آتا ہے۔ صدیق اکبر کو ساتھ لیا اور ہجرت کا مشکل سفر صدیق اکبر کے ساتھ گزارا، اور صدیق اکبر اس مشکل گھڑی میں بھی حضور کے ساتھ رہے۔ بتائیے اس سے بڑھ کر فضیلت والی کوئی اور بات ہو سکتی ہے؟ ایک بندہ مجھے کہتا ہے جی نہیں، یہ بعض لوگ ہیں نا، یہ شیعہ جو تفضیلی ہیں، یہ حضرت علی کو زیادہ درجہ دیتے ہیں، صدیق کو تو بلکہ گالیاں دیتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں جی علی اور مرتضیٰ کا مقام زیادہ ہے۔ تو کہنے لگا دیکھو ہجرت کی رات ہے، حضور کو خطرہ ہے، تو حضور نے اپنے بستر پہ کس کو سلایا؟ میں نے کہا علی المرتضیٰ کو۔ کہنے لگا جو بستر پہ سوئے وہ جانشین ہوتا ہے، لہذا اس سے یہ پتہ چلا کہ علی المرتضیٰ کا درجہ زیادہ ہے۔ میں نے کہا یہ تو بات ٹھیک ہے، حضور علیہ السلام نے اپنے بستر پہ علی مرتضیٰ کو سلایا، لیکن یہ بھی تو دیکھو کیوں سلایا، اس کی کوئی وجہ بھی تو تھی۔ وجہ یہ تھی حضور نے فرمایا یہ لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں، یہ ان کا مال و دولت ان کا میرے پاس امانت ہے، فرمایا یہ ان کو واپس کر کے پھر تم بھی مدینے آ جانا، یعنی مال کی حفاظت کے لیے اپنے بستر پہ سلایا اور صدیق اکبر کو اپنے ساتھ لیا۔ کیوں کہ صدیق اکبر ہیں حضور کی ذات کی حفاظت کرنے والے اور علی مرتضیٰ ہیں مال کی حفاظت کرنے والے۔ مال افضل نہیں بلکہ حضور کی ذات افضل ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ علی مرتضیٰ حضور کے مال کے نگران ہیں اور صدیق اکبر حضور کی ذات کے نگران ہے، اور حضور کا مال افضل نہیں، حضور کی ذات افضل ہے، تو جو ذات کا موافق صدیق ہے وہ بھی سب سے افضل ہے۔ ایسے ہی ہے نا کہ صدیق کون ہے؟ ذات کی حفاظت کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام کی ذات کی حفاظت کر رہے ہیں۔
اور ذات حضور کی دنیا میں اللہ کے بعد سب سے افضل ہے، تو جو اس ذات کا محافظ ہے وہ بھی سب سے افضل ہے نبی و رسولوں کے بعد۔ اچھا پھر ایک اور بات یہ، نبی کریم اتنی مشکل رات ہے، کافر ہیں، قتل کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، تو حضور علیہ السلام کو چاہیے تھا کسی با اعتماد کو ساتھ لے چلتے، کسی ایسے جو با اعتماد ساتھی کو ساتھ لے جاتے، یا علی مرتضیٰ جو ایک خاندان کے فرد ہیں ان کو ساتھ نہیں لیا، عمر فاروق اعظم کو ساتھ نہیں لیا، عثمان غنی کو بھی ساتھ نہیں لیا، یہ تو گھر کے آدمی ہیں، علی مرتضیٰ بھی گھر کے آدمی ہیں، حضرت جعفر بن عقیل وہ بھی، جعفر بھی گھر کے آدمی ہیں، نہ حضرت جعفر کو ساتھ لیا ہے، نہ علی مرتضیٰ کو ساتھ لیا، نہ حضرت عثمان کو ساتھ لیا، نہ حضرت عمر جو سب سے زیادہ بہادر ہیں ان کو بھی ساتھ نہیں لیا، صدیق کو ساتھ کیوں لیا؟ یہ دنیا والوں کو بتانا تھا، کائنات والوں باقیوں کا مرتبہ اپنی جگہ ہے، لیکن جتنا اعتماد اور جتنا بھروسہ مجھے صدیق کی ذات پہ ہے اتنا اور کسی کے اوپر نہیں۔ اس لیے تو اس مشکل رات میں اپنے ساتھ کس کو لیا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر، یہ بتانے کے لیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ مجھے اگر کسی پہ اعتماد اور بھروسہ ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر پر۔ یہ بھی آپ کی فضیلت کی دلیل ہے۔ اور پھر جب غار میں پہنچے، اچھا غار میں کس طرح پہنچے؟ یہ بھی ایک بڑا طویل واقعہ ہے کہ غار میں کس طرح پہنچے۔ فتح مکہ کے موقع پر نا حضور علیہ السلام نے کعبہ کے اندر پڑے ہوئے بتوں کو گرانا چاہا، جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتا تھا حضور نے ان کو گرا دیا۔ اب جو ہاتھ کی بلندی سے بھی بالا تھے ان کو گرانے کے لیے علی مرتضیٰ کو بلایا اور فرمایا، حضرت علی عرض کرنے لگے، حضور اس طرح کرتے ہیں آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں اور اپنے ہاتھوں سے ان بتوں کو گرا دیں۔ تو نبی کریم نے فرمایا، علی تو نبوت کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں، یعنی نبوت کا بوجھ اٹھانا تیرے بس کی بات نہیں، لہذا میرے کندھوں پہ تو سوار ہو جا اور اپنے ہاتھوں سے بتوں کو گرا دے۔ اب اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا، جب حضرت علی مرتضیٰ حضور کے کندھوں پہ سوار ہوئے تو بعد میں کسی نے پوچھا کہ جب آپ حضور کے کندھوں پہ سوار ہوئے تھے تو اس وقت کیا محسوس کر رہے تھے؟ تو علی مرتضیٰ نے کہا کہ اس وقت اگر میں اللہ کے عرش کے پائے کو بھی ہاتھ ڈالتا تو میں خود کو اتنا بلند محسوس کر رہا تھا کہ عرش کا پایہ بھی پکڑ لیتا۔ لیکن یہ تو ہے نا علی مرتضیٰ کی عظمت، جو بار نبوت کو نہیں اٹھا سکے۔ حضور نے فرمایا تم نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، لیکن ہجرت کی رات سیدنا صدیق اکبر نے نبی کریم کو اپنے کندھوں پہ سوار کیا اور اس پہاڑی کا جو طویل راستہ ہے، پتھریلا راستہ، اس راستے میں نبی کریم علیہ السلام کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے پھر اگلی بات جو سننے والی وہ یہ ہے کہ پھر پورا پاؤں بھی زمین پہ نہیں لگایا، پہاڑی سفر پورا پاؤں بھی زمین پہ نہیں لگایا، بلکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت صدیق اکبر یہ انگلیوں پر وزن ڈالتے، پاؤں کی انگلیوں پر وزن ڈالتے، اور جب وہ اٹھاتے قدم تو اس کو اس طرح گھما دیتے تاکہ کوئی کھوج لگانے والا پاؤں کا نشان بھی پہچان نہ پائے۔ اب دیکھیں کہ نبی بار نبوت بھی اٹھایا ہوا ہے، پتھریلا راستہ بھی ہے، اور پاؤں بھی پورا زمین پہ نہیں لگنے دیتے۔ اس سے پتہ چلا جتنی وفاداری حضرت صدیق نے نبی سے کی ہے کائنات میں کسی نے نہیں کی، کتنی وفاداری کی۔ اور پھر اس سے بھی اگلی بات یہ کہ غار کی رات، ہجرت کی رات، صرف صدیق بھی حضور کے ساتھ نہیں، جب غار میں 3 دن اور 3 راتیں بیٹھے رہے تو رات کو حضرت اسما بنت ابی بکر، حضرت ابو بکر کی بیٹی، وہ کھانا لے کر آتی اور حضور کی بارگاہ میں کھانا پیش کرتی، اور آپ کے بیٹے حضرت صدیق اکبر کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر وہ دن بھر کی کافروں کی خبریں لے کر رات کو حضور کو پہنچاتے، خبریں پہنچاتے، یعنی یہ بیٹے بھی حضور کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، بیٹی بھی حضور کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ اور عامر بن فہیرہ جو حضرت ابو بکر کے غلام تھے وہ بکریاں چراتے تھے، بکریوں کا ریوڑ شام کے وقت غار کے دہانے پر لے جاتے اور بکریوں کا دودھ بھی حضور کو فراہم کرتے۔ اب صرف صدیق بھی نبی کریم کی خدمت میں نہیں
بلکہ آپ کا غلام بھی مصطفیٰ کی خدمت میں، آپ کی بیٹی بھی مصطفیٰ کی خدمت میں، آپ کی اولاد بھی نبی کریم کی خدمت میں، تو غار کی رات صرف ایک صدیق نے نہیں بلکہ صدیق کے پورے خاندان نے مصطفیٰ پہ اپنی جان نچھاور کر دی۔ یہ بھی ایک فضیلت کا باعث ہے جو اور کسی کو حاصل نہیں، یہ صرف سیدنا صدیق اکبر کے خاندان کو حاصل ہے کہ سارا خاندان ہی حضور کی خدمت میں۔ اور پھر ایک اور بات جو مفسرین نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ جب غار میں اندر داخل ہوئے نا، حضرت صدیق اکبر پہلے صاف کر کے پھر حضور کو بلایا، تو جب کافر کھوج لگا کے غار کے دہانے پہ پہنچے تو دو جانوروں نے اپنی خدمت کی ہے حضور کی ذات کی، دو جانور، ایک وہ کبوتری تھی جس نے غار کے دہانے پہ انڈے دے کے ثابت کیا کہ یہاں پہ کوئی بھی نہیں، اور ایک وہ مکڑی تھی جس نے جالا تن کے ثابت کیا کہ یہاں کوئی بھی نہیں۔ یعنی حضور کی نوکری صرف انسانوں نے نہیں جانوروں نے بھی پیش کی ہے، اور ان دو جانوروں میں سے یہ دو جانور، ایک مکڑی اور ایک کبوتری، ان دونوں نے حضور کی بارگاہ میں اپنی ہمت استطاعت کے مطابق خدمات سر انجام دی ہیں۔ حتیٰ کہ جب کافر غار کے دانے پہ آئے انہوں نے مکڑی کا جالا دیکھا تو ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا کہ یہ تو محمد کی ولادت سے بھی پہلے کا جالا لگ رہا ہے، ان کتنا پرانا۔ تو یہ ثابت کیا نا کہ یہاں پہ کوئی بھی نہیں آیا، ان دو جانوروں نے نبی کریم کی خدمت کا حق ادا کیا ہے، تو رب کائنات نے بھی انہیں اجر عظیم عطا فرمایا۔ اجر کیا؟ وہ کبوتری، اسی کبوتری کا جوڑا جو حرمین طیبین کے اندر جو کبوتر ہیں یہ سارے اسی کی اولاد میں سے ہیں، اور اس مکڑی کو کیا انعام دیا؟ سورۃ العنکبوت، العنکبوت عربی میں مکڑی کو کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکڑی والی سورت قرآن میں نازل کر دی، یعنی جس نے بھی حضور علیہ السلام کی خدمت کی ہے اللہ نے ان دونوں جانوروں کو بھی اجر عطا فرمایا ہے، ایک کی نسل کو باقی رکھ کے اجر عطا فرمایا، دوسری کے ذکر کو باقی رکھ کے اجر عطا فرمایا۔ تو اگر ایک جانور ہو اور وہ حضور کی نوکری کرے، رب کائنات ان کو بھی اجر سے محروم نہیں کرتا، تو وہ صدیق جن کا پورا خاندان ہی مصطفیٰ کی نوکری کر رہا ہے اس کا اجر مقام کیا ہو؟ سیدنا صدیق اکبر کا مقام تو اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اس لیے رب کائنات کو قرآن میں فرمانا پڑا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، وہ ذات جو سچ لے کر آئی، وصدق بہ، اور وہ ذات ابوبکر کی ہے جس نے اس سچ کی تصدیق فرمائی۔ رب کائنات نے ان کا تذکرہ بھی پھر قرآن میں بیان کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ عظیم ہستی ہیں امت کے اندر۔ جب واپس مدینہ طیبہ کی طرف سفر جاری تھا نا، رستے میں ابوبکر صدیق کا عالم یہ تھا، کبھی حضور کے آگے چلتے، کبھی حضور کے پیچھے چلتے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ حضور نے پوچھا ابوبکر آج تو بے قرار نظر آ رہے ہو، کیا ماجرا ہے؟ کبھی آگے چلتے ہو کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ تو حضرت صدیق اکبر کا جو جواب تھا، عرض کرنے لگے حضور جب مجھے خطرہ ہوتا ہے کہ دشمن آگے سے نہ حملہ کر دے تو میں آگے آ جاتا ہوں، جب میرے ذہن میں خیال آتا ہے کہ دشمن پیچھے سے نہ آ جائے تو میں پیچھے آ جاتا ہوں، جب دائیں سے خطرہ ہوتا ہے تو میں دائیں آ جاتا ہوں، جب بائیں سے خطرہ محسوس ہوتا ہے میں بائیں طرف آ جاتا ہوں۔ حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی تیر تلوار آئے پہلے ابو بکر کے سینے پہ لگے اور بعد میں حضور علیہ السلام کی طرف جائے۔ یعنی میں تو یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ پہلے حضور کے اوپر حملہ ہو، پہلے میں خود برداشت کروں گا، جب تک میرے دم میں دم ہوگا میں ہی مقابلہ کروں گا، اور جب میں دنیا سے چلا گیا تو پھر کوئی حضور کو نقصان پہنچائے، ورنہ میں کبھی بھی نقصان نہیں پہنچنے دیتا۔ اور پھر 3 دن اور 3 راتیں جو غار کے اندر گزاری وہ بھی یادگار ہیں۔ حضور علیہ السلام انوار نبوت ڈائریکٹ صدیق پہ پہنچ رہے تھے، حضور علیہ السلام کے انوار و تجلیات جو نبوت کے انوار و تجلیات تھے وہ صدیق اکبر پہ پڑھتے رہے، اور 3 دن اور 3 رات وہ جو انوار و تجلیات صدیق اکبر نے جذب کی اپنے اندر۔ جب مکے سے مدینے پہنچے نا تو 2 ہی تھے، ایک سیدنا صدیق اکبر اور دوسرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔
اب لوگ کیا کر رہے تھے؟ لوگ پہچان نہیں پا رہے تھے کہ نبی کون ہے اور صدیق کون ہے۔ لوگوں نے آگے بڑھ کے حضرت صدیق کے ہاتھوں کو بوسہ دینا چاہا، تو حضرت صدیق نے غلط فہمی کا ازالہ کرنے کے لیے ایک چادر لے کر حضور علیہ السلام کے اوپر سائبان کیا اور سایہ کر کے بتایا، لوگوں نبی میں نہیں، میں تو ایک ادنا غلام ہوں، امام الانبیاء تو وہ ہیں جو سواری پہ تشریف فرما ہے۔ تو یہ کیوں ہوا؟ 3 دن اور 3 راتیں جو غار میں انوار نبوت صدیق نے جذب کیے، یہ ان انوار نبوت کا اثر تھا کہ نبی اور صدیق شکلاً بھی ایک ہو گئے کہ عام بندے کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ نبی کون ہے، صدیق کون ہے۔ ویسے بھی ایک بات میں کر دوں، قرآن بھی یہی کہتا ہے، نبوت کے بعد، رسالت کے بعد دنیا کے اندر سب سے بڑا مرتبہ صدیقیت ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے انعم اللہ من النبیین والصدیقین، اللہ نے انعام کیا نبیوں پر اور صدیقوں پر۔ اللہ نے نبیوں کے بعد صدیقیت کا درجہ رکھا ہے، اس واسطے امت کے اندر سب سے افضل سیدنا صدیق ہے، کیونکہ نبوت کے بعد درجہ صدیقیت کا ہے۔ اس کے بعد اگلا درجہ ہے سب سے افضل نبی و رسول، اس کے بعد صدیق اکبر کا مقام، اس کے بعد خلفائے اربع، 4 خلفاء کا مقام، اور اس کے بعد یعنی خلفاء بھی بالترتیب، ابو بکر کے بعد عمر کے بعد عثمان کے بعد علی، اور علی کے بعد یعنی 4 خلفاء کے بعد پھر 10 مبشرہ کا مقام، 10 مبشرہ کے بعد پھر وہ 16 حدیبیہ والے، اصحاب بدر کا مقام، اور بدری صحابہ کے بعد وہ 16 حدیبیہ میں بیعت کرنے والوں کا مقام، اور اس کے بعد باقی صحابہ کا مقام ہے۔ تو امت کے اندر نبوت اور رسالت کے بعد جس کا درجہ ہے، جس کی فضیلت ہے، وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور الحمدللہ یہ ایسا عقیدہ ہے جس پر اہل سنت کے سارے علماء کا اجماع ہے، اجماع علماء اہل سنت ہے، اور شروع سے لے کر آخر تک آج تک سب علماء اہل سنت کا اس بات پہ اجماع ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء ابی بکر الصدیق، نبیوں کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ ابو بکر الصدیق کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔